10,000 का लश्कर कुरैश का जब वो आए मदीना हमला करने तो आगे खंदक खोदी हुई थी, तो सिर्फ एक आदमी ने छलांग लगा के उस खाई को पार किया, अमर बिन अब्द वद। बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई, हालांकि इतने सारे शाह सवार थे। सिर्फ एक ने घोड़े को उठाया और जाकर दूसरी तरफ जाकर उसने छलांग लगाई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें कुछ खबर है कि ये खाई पार करना मैं क्या मतलब ले रहा हूँ? कि नहीं या अल्लाह का फक्को रक़बा, हाँ, जिनकी गर्दनें फंसी हुई हैं मुसीबत में, तकलीफ में, बीमारी में, कर्जे में, मसाइब में। कोई मसाइब की एक किस्म हो तो बताऊं, यहाँ तो एक सिलसिला है दुखों का। ये सुख तो अल्लाह ने सारे जन्नत में रखे। का लोगों की गर्दनें छुड़ाना, लोगों की गर्दनें छुड़ाना, फक्को रक़बा, इतना खूबसूरत लफ्ज़ है। पहले जो थे ना गुलामों के, हम गए थे वो तंजानिया के जंजबाद हमारी जमात गई, नईम भट्ट साहब भी साथ थे। तो वहाँ जहाँ गुलामों को वो पकड़ के लाते थे और वहाँ उनको अंदर कैद करते थे, फिर बहरी जहाज़ आते थे तो उनको बेच के आगे रवाना करते थे। जंजबार से कितने काले अमेरिका पहुँचे और यूरोप पहुँचे, तो उनकी गर्दन में तोक होता कि ये भाग ना जाए। तो तोक वज़नी होता था, वो बड़े कर्ब और तकलीफ में होता था गुलाम। तो अल्लाह ने वो ताबीर दी, फक्को रक़ब, कि जिसके गर्दन में लोहे के तोक पड़े हों उसके तोक खोल के आज़ाद करोगे। हर मुसीबत ज़दा की गर्दन में तोक होता है। ओ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, यतीमन ज़ा मक़रबा, ओ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। सबग़ कहते हैं अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। बारिश होती है तो हम पूरा भीग जाते हैं, अगर बाहर हों पूरा भीग जाते हैं, कहीं से भी हमारा कोई पहलू नहीं बचता। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो आदमी जिस पर भूख बारिश की तरह छा गई और कहीं से भी वो नहीं निकल पा रहा उस भूख से, उसको उस भूख से निकालना, ख़ास तौर पर जब वो तेरा रिश्तेदार हो और वो भी यतीम। रिश्तेदारों में कोई मालदार हो जाए तो गरीब हसद करते हैं और मालदार तकब्बुर करता है, वो उनके ज़ाय होने की तमन्ना करते हैं, वो उन पर अपने माल का रोब जतलाता है। तो अल्लाह ने कहा बा मक़रबा, जो तेरा करीबी रिश्तेदार है ना, कुर्ब वाला, उसको भूख ने बारिश की तरह ऐसे घेरे में ले लिया, निकलने का रास्ता ही नहीं है, उसको खाना खे। औ मिस्कीन, फ़कीर उसे कहते हैं जिसके घर में एक दिन का खाना हो। मिस्कीन सकन से है, सकन होता है ठहर जाना, ठहर जाना। मिस्कीन जिसके जिंदगी ठहर गई हो भूख की वजह से, फाके की वजह से, उसके पास एक लुकमा रोटी। फ़कीर उसे कहते हैं जिसके पास 24 घंटे के तो खाना हो, आगे कोई ना हो। और मिस्कीन उसे कहते हैं जिसकी ज़िंदगी ठहर गई हो, सकन, सुकून हम आमतौर पर कहते हैं, सुकून ना गए। उस मिस्कीन को खाना खिलाना, ये है घाटी को पार कर। करीबुम मिनन नास करीबुम मिनल दिलल जन्नह बईदुम मिनन नार। सफ़ी अल्लाह के करीब है, लोगों के करीब है, जन्नत के करीब है, जहन्नुम से दूर है। बल बख़ील बईदुन अनिल्लाह करीबुन इलन नार बईदुन अनिन नास। जो बख़ील आदमी है वो अल्लाह से भी दूर है, लोगों से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, जहन्नुम के करीब है। तब एक छोटी सी याद मैं पेश करता हूँ। फलंगता हमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा। हैरत के इजहार के लिए अरबी में 2 लफ्ज़ से
ما افعلہ و افعل بہ۔ قرآن نے ایک تیسرے لفظ کا استعمال کیا جس نے عربوں کو حیرت میں ڈال دیا، جو قرآن القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما سقر وما ادراک ما یوم الدین، یہ استعمال پہلے عرب میں نہیں تھا، اس کو قرآن نے استعمال کیا کہ بالکل جب کوئی حیرت میں ڈوب جائے وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے گھاٹی کو پار کیوں نہ کیا؟ اقتحام کہتے ہیں، پہلے سڑکیں تو تھیں، کہیں کھائیاں آ جاتی تھی، کہیں نشیب کہیں فراز، تو جہاں کہیں ایسا ہوتا تھا کہ نیچے نہیں اتر سکتے، گہرائی ہے، اور سوائے اس گھوڑے کے کوئی اور شکل نہیں پار چھلانگ لگانے، اس کو کہتے تھے اقتحام، کہ گھوڑے کو اٹھانا اور پیڑ لگانا اور چھلانگ لگوا کے پار۔ یہ ایک جان کا قرا ہوتا تھا کہ ذرا گھوڑے کا پاؤں پھسلا تو اندر پتہ نہیں زندگی پھر بچتی ہے یا نہیں بچتی، اور اس طرح گھوڑے کو اٹھانا وہ اس کو بہت زیادہ پریکٹس کروائی جاتی۔ یہ یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی، یہ دونوں گھوڑ سواری سیکھ رہے تھے، تو چھوٹا تو جلدی ماہر ہو گیا، یہ بھی کچھ دوڑانے لگا، تو ایک دفعہ یہ گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں گھر سے نکلا، میں نے پوچھا ہاں جی بن گئے ہو مولانا صاحب گھوڑ سوار کا؟ جی۔ میں کہا کھالا ٹاپ کے دکھاؤ۔ وہ کھیت سامنے کھیت تھا، اس میں فصل نہیں تھی، میں نے کہا وہ ایکڑ کے آخر میں جاؤ، وہاں سے گھوڑے کو دوڑاؤ، اور یہ جو کھالا ہے نا کوئی 2.5 فٹ کا 3 فٹ کا، اس سے گھوڑے کو پار ادھر لے آؤ تو میں سمجھوں گا تم گھوڑ سوار بن لے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے گھوڑے کو لے گیا اور وہاں سے اس کو اٹھایا، اس کو اچھی دوڑائی، اور جب اس کے قریب آئے تو اس کو اٹھانا تھا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ میں اس کا مطلب بتا رہا ہوں کہ چھوٹا سا کھالا تھا، تو جب ہم نے گھوڑے کو اٹھایا تو گھوڑے نے کھالا دیکھا یہ اتنا ماہر نہیں، تو اس نے یوں منہ مارا تو یوسف صاحب کھیت میں گرے، گھوڑا کھیت سے باہر کھڑا ہو گیا۔ شکر ہے وہ کھیت میں گرا ہے، اس کی ہڈی کوئی نہیں ٹوٹی۔ تو اقتحام کہتے ہیں مشکل کھائی کو پار کر۔ پھر اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور سب سے مشکل جہاد، پھر ہر وقت کی محنت تبلیغ ہے، پھر تہجد، پھر عمرے، پھر ذکر، پھر تلاوت، پھر نوافل، کتنے بے شمار کام ہیں۔ کسی کو اللہ نے نہیں کہا کھائی کیوں نہ پار کی، صرف ایک کام کو اللہ نے کہا، جس کو میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو نے پھر کھائی کیوں نہ پار کی، اس میں کیا مطلب ہے کہ کوئی کر سکے گا، ہر ایک نہیں کر سکے گا۔ اب اس ذوالفقار کے کام میں غیر مسلم بھی شریک ہیں، مسلم بھی شریک ہیں، تو پھر اللہ نے آگے اس پچھلے کام کی قبولیت کی شرط لگائی، ثم، صرف اتنے سے بات نہیں کروں گا، ثم، پھر اس کے بعد تم کان من الذین آمنوا، تم ایمان والے بھی ہو، ایمان والے بھی ہو، ایک شرط۔ دوسری وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور لوگوں کو صبر اور رحم کی دعوت بھی دینے والے ہو۔ پتہ چلا تبلیغ کا کام تو اللہ ہمارے ذمہ لگا رہا ہے کہ لوگوں کو خیر کی بات کرو، لوگوں کو صبر کی بات کرو، لوگوں کو معاف کرنے کی بات کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی بھر کا سودا ہے، جتنا ہم اللہ تو دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قحط آ گیا تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے کہ جی کیا کریں، کھانے کو کچھ نہیں، کہنے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آنے والی۔ تو چند دن گزرے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ ملک شام سے
1000 اونٹوں کا، نو سمجھیے 1000 ٹرالے اس زمانے قافلہ۔ تو جتنے وہ تاجر تھے بڑے جو تھوک والے، وہ ان کے پاس گئے کہ جی سودا کریں۔ کہنے لگے کیا دو گی؟ کہنے لگے 10 روپے کی چیز 12 میں لے لیں۔ کہنے لگے مجھے منظور نہیں۔ اچھا 10 روپے کی چیز ہم 14 میں لے لیں۔ کہنے نہیں مجھے نہیں منظور۔ کہ اچھا ہم 10 روپے کی چیز 15 میں لے لیں گے، اس سے آگے ہماری ہمت میں۔ تو عثمان نے فرمایا کہ مجھے قیمت زیادہ لگ چکی ہے، لہٰذا میں تمہیں نہیں بیچوں گا۔ وہ کہنے لگے سارے جو ہیں تھوک کے تاجر وہ تو تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تو اب کون ہے جو آپ کو زیادہ پیسے لگا گیا؟ تو کہا تم سے پہلے میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ تو عثمان تیرے 1 روپے کی چیز میں 10 روپے میں خریدوں گا، تو لہٰذا میں اللہ کو بیچ رہا ہوں۔ مدینے میں کہتا ہے میرے 1000 اونٹوں سمیت سارے مدینے والوں پہ صدقہ۔ تو اس رات حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی سفید گھوڑے پر ہیں، سبز پوشاک ہے اور سونے کی لگام ہے گھوڑے کی۔ تو عبداللہ بن عباس نے گھوڑے کی لگام پکڑ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کہنے لگے عبداللہ آج تو میں فارغ نہیں، آج اللہ تعالیٰ نے عثمان کی سخاوت کو قبول کیا ہے اور جنت کی ایک حور سے اس کا نکاح کیا ہے اور اس کا ولیمہ پوری جنت والوں کے لیے رکھا ہے، تو میں آج اس ولیمے میں جا رہا۔ تو بھائیو اللہ سخی سے پیار کرتا ہے، وہ نا عبادات میں ڈھیلا بھی بونا تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں، چاہے ہپ ٹانتے گلو کے ساری رات اللہ کرے، سخی سے اللہ کو پیار۔